توحید والا کام انبیاء کا کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا موضوع تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، دعوت الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جتنے بھی رسول آئے ان تمام رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا۔ حضور نے فرمایا، معاذ، میں آپ کو جن لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، ان لوگوں میں سب سے پہلے آپ نے توحید و رسالت کی دعوت دینی، سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت دینی، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، حج کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کسی کی نہیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی۔ جب ان کے دلوں میں توحید اتر جائے، وہ اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ آپ انہیں دوسرے احکام کی دعوت، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت دیں، جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کی انہیں دعوت دیں۔ تو بھائی سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت۔ توحید ہوگی تو عبادت ہوگی، توحید کے بغیر عبادت نہیں۔ جنت ہمیں نہیں مل سکتی توحید کے بغیر۔ جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اسی طرح عبادت کے لیے توحید شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ سے روکے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے۔ اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ دل سے اس برائی کو برا مانے۔ اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ایک انسان کی پوری زندگی دین پر محیط ہے۔ ایک کافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے علی، آپ کے مذہب میں عبادت کتنی دیر کی ہے؟ آپ ایک دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 24 کے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ ہو، مگر یہ ہے کہ طریقہ وہ ہو جو حضور نے ہمیں بتایا، تو ہمارے 24 کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے۔ میں پانی تو پیتا ہوں، لیکن وہ پانی حضور کے طریقے کے مطابق پیوں گا تو میرا پانی پینا بھی عبادت ہے۔ میں کھانا تو کھاتا ہوں، لیکن یہ کھانا حضور کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ میں خوشی تو مناتا ہوں، اللہ سب کو خوشیاں دے، ہم خوشی تو مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی حضور کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ خوشی بھی عبادت ہے۔ کسی کے اوپر آفت آتی، کسی کے اوپر مصیبت آتی، اگر کوئی غم میں شریک ہو تو وہ غم حضور کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ مصیبت اور یہ غم بھی عبادت ہے۔ میری 24 کے 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے،
لیکن یہ 24 کے 24 گھنٹے حضور کے طریقے کے مطابق ہوں۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، یہ سارے کے سارے طریقے اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہوا تو یہ عبادت ہے۔ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے انسان کو دعوت دیتا ہے، وہ دعوت نماز کی ہو، وہ دعوت حج کی ہو، وہ دعوت قرآن کریم سیکھنے کی ہو، وہ دعوت مسجد کی طرف بلانے کی ہو، الغرض یہ کہ کسی بھی نیکی کی دعوت دوسرے انسان کو دے، اور اگر وہ دوسرا انسان اس کی بات کو پک کرے، اس کی بات کو لے لے اور اس پر عمل کرے، نیکی پر عمل یہ کرے گا، اجر اسے ملے گا۔ تو بھائی دوسروں کو دعوت بھی دیا کرو۔ یہ جو دعوت والا کام ہے یہ انبیاء کا کام ہے۔ میرے نبی کا جو سب سے پہلا موضوع تھا وہ یہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کا یہی کام تھا، اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی طرف بلانا، دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں 24 کے 24 گھنٹے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والا بنائے۔